الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اتنے بڑے سوال کے جواب کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں زندگی کے مقصد کے تعلق سے کہ ہماری زندگی کے مقصد کے بارے میں ہم فکر مند ہو جائیں. شیطان بھی تو نہیں چاہے گا نا کہ ہو جائے. شیطان نہیں چاہے گا کہ ہم لوگ سب بیٹھیں اور فکر کریں بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر اتنے لوگ بھی مقصد پر آ گئے تو پورے شہر کے حالات بدل جائیں گے. تو شیطان نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو, تو کچھ نہ کچھ تو خرافات کرے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر میں اب رکاوٹیں زندگی میں آتی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا حل بھی رکھا ہے, اور رکاوٹوں کے باوجود کرنا ہی واقعی کرنا ہے. آپ یہ چاہیں گے کہ راستہ آپ کو ملے اور کوئی گاڑی اس پر نہ اور آپ کی گاڑی دوڑتی ہوئی نکل جائے, ایسا نہیں ہوتا. بیچ میں دوسری گاڑیاں بھی آئیں گی, کبھی بیل اور دوسری چیزیں بھی آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, پتھر آئیں گے, گڑھیں آئیں گے. ان رکاوٹوں کے باوجود آپ کو اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے. یہ زندگی کا سبق ہے. تھوڑی سی دیر میں وہی سوچ رہا تھا, ایک تو شیطان نہیں چاہے گا, دوسرا ہے کہ زندگی میں رکاوٹوں پر رک نہیں جانا چاہیے. انسان کو کھٹ پٹ کر کے کوشش کر کے اپنے زندگی کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. چلو لائٹ گئی ختم, چلو گھر کو جاؤ, ایسا نہیں کر سکتے. بلکہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ دیکھیے ذمہ داران نے فکر مندی سے کچھ نہ کچھ کر کے راستہ نکال دیا. پھر گئی تو پھر ہم بیٹھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, کہیں جانا نہیں ہم لوگوں کو. بات پوری ہو کے ہی انشاءاللہ ہم گھر پہ جائیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, اور کیا زندگی کا مقصد ہے یا نہیں ہے. کائنات میں جب انسان دیکھتا ہے آسمانوں کو, زمین کو, اپنے اطراف کو, تو اس کو ایک بات خاص طور سے دکھائی دیتی ہے اور صاف طور پر دکھائی دیتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں ان چیزوں میں معنویت ہے اور ان چیزوں کا ایک مقصد ہے. آسمان میں بادل ہیں تو بادل پانی برساتے ہیں, سورج روشنی دیتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں تو ان کے اپنے فوائد اور مقاصد ہیں. کشتیوں کا یہاں سے وہاں جانا, بادلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, اور اسی طرح سے انسانی زندگی کی بقا, اس کا باقی رہنا, یہ ساری چیزیں ہواؤں پر منحصر ہیں. زمین کا نرم ہونا, اس لائق ہونا کہ اس میں بیج ڈالا جا سکے, اور زمین کا ایسا ہونا کہ زمین میں بیج ڈالیں تو اس سے پودا اور پھول اور پھل نکلتے ہیں. اور اسی طرح سے باقی ساری چیزیں, چوپایوں کا انسان کے تابع ہونا, شہد کی مکھی کا چھتا بنانا, شہد بنانا, اور اسی طرح سے تمام مخلوقات کا ایک خاص مقصد کے لیے جینا, یہ سب بتاتا ہے کہ کوئی چیز یہاں پر ایسی فضول نہیں ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, دنیا میں جانے کے بعد اس کو دیکھنا ہے, سننا ہے, بولنا ہے, چلنا ہے, پھرنا ہے, کام کرنا ہے, سوچنا سمجھنا ہے, زندگی میں فیصلے کرنا ہے. ماں کے پیٹ میں ہی اس کو آنکھ مل جاتی ہے, کان مل جاتے ہیں, اس کو زبان مل جاتی ہے, ہاتھ پاؤں مل جاتے ہیں, دھڑکنے والا دل اور سوچنے کے لیے صلاحیت مل جاتی ہے. یہ سب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, یوں ہی نہیں ہو جاتا ہے. آگے جانے والی زندگی میں باہر نکل کر اس کو ان چیزوں کی ضرورت پیش آنے والی ہے, ماں کے پیٹ میں ہی مل جاتا ہے. یہ ماں نہیں کرتی ہے, یہ باپ نہیں کرتا ہے, کوئی اور کرتا ہے, یہ اللہ کرتا ہے. کیوں؟ اس کو دنیا میں ان چیزوں کی ضرورت پیش آنے والی ہے, لہذا اس سے پہلے ہی اس کو یہ دے دیا جائے. اور پھر دنیا میں جب وہ جائے گا
ماں کے پیٹ میں وہ آنکھ نہیں کھولتا، ماں کے پیٹ میں وہ بات نہیں کرتا، ماں کے پیٹ میں وہ چلتا پھرتا نہیں، لیکن وہاں دے دیا جاتا ہے کیونکہ جب وہ باہر آئے گا اسے ان چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، پہلے ہی اللہ نے دیا ہے۔ ان چیزوں کا ملنا ایک مقصد کے لیے ہے۔ آپ کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھیں، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مقصد کے اندر لگی ہوئی ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ آپ کان کی بناوٹ دیکھیے، سننے کے لیے بنایا، اس کا ڈھانچہ برابر ویسا ہی جیسا سننے کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ آنکھوں کو دیکھیے، دنیا کا بہترین کیمرہ بھی اس کے سامنے فیل ہے، بلکہ دنیا کی جتنے کیمرہ ہیں ان کی بناوٹ آنکھ کو دیکھ کر بنائی گئی ہے، ان کو آنکھوں کو دیکھ کر وہ سیکھ کے پھر اس کو کیمرہ بنایا گیا ہے۔ اللہ نے جو بنایا وہ اتنا بہتر ہے۔ آنکھ کا اپنا ایک کام ہے، کانوں کا اپنا ایک کام ہے، زبان کا ایک کام ہے، دل کا ایک کام ہے، ہاتھ اور پاؤں، انگلیوں کے جوڑ، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں کے جوڑ، آپ سب کو دیکھیے، ہر چیز جو بنی ہوئی ہے اس کی بناوٹ میں ایک حکمت ہے، کچھ بھی فضول نہیں ہے، بے وجہ بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، ہر چیز اپنے کام کے لیے مناسب ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے ہوا اس سے قریب ہے، کہیں بھی جائے وہ گھر میں رہے، باہر رہے، جنگل بیابان میں رہے، کہیں بھی ہو، بیسمنٹ میں بھی چلا جائے، ہوا وہاں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کے لیے ہوا موجود ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ ہے، ایک خاص مقصد کے لیے ہر چیز لگی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں اور اس کے اطراف جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا ہر ایک کا کچھ نہ کچھ کام اور مقصد ہے، تو اس پورے انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے کیا؟ اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ غور کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا اور اپنی زندگی میں اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں کچھ باتیں ذکر کی۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی زمین کی بناوٹ میں کیسے اس کو بنایا گیا ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک کے بعد ایک آنے جانے میں، رات آتی ہے، پہلے رات تھی، پھر دن آیا، پھر دن گیا، واپس رات، پھر واپس دن، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، گرمی بڑھے گی تو بڑھتی جائے گی، ٹھنڈک نہیں آئے گی، دن ہوتا ہے تو دھوپ نکلتی ہے، گرمی ہوتی، انسان کی معاش کے لیے سارا نظام مہیا اور فراہم ہوتا ہے، لیکن دن جاتا ہے، رات آتی ہے، گرمی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، واپس سے ٹھنڈک آ جاتی ہے، لیکن لگاتار اگر گرمی ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آسمان و زمین کی بناوٹ میں سورج ایک مناسب فاصلے پر ہے، چاند ایک مناسب فاصلے پر ہے، زمین پر پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں اور سمندر دریا بھی ہیں۔ آسمان و زمین کی بناوٹ میں پھر اس پر پیڑ بھی اگتے ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک کے بعد ایک باری باری آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کے گزر نہیں جاتے بلکہ ان کو دیکھ کر سوچتے ہیں، سوچنے والوں کے لیے اور اپنی سوچ کو صحیح طور پر صحیح رخ پر لگانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کی نشانی ہے؟
اس بات کی نشانی کہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی مالک ہے، اور اس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اسی میں سے انسان بھی ہے جس کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. سب کچھ ایک مقصد کے تحت بنا ہوا ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ اللہ کو بھول کے زندگی نہیں گزارتے، وہ اللہ کو یاد کرتے. معلوم ہوا عقل مند کی پہلی صفت اور پہلی اس کی شرط یہ ہے عقل مندی کی کہ وہ اپنے مالک کو نہیں بھولے. بہت عقل مند ہے، اللہ کو بھول گیا، عقل مند نہیں ہے. وہ دنیا کا عقل مند ہے، واقعی عقل مند نہیں ہے. واقعی عقل مند وہ ہے جو اپنے مالک کو یاد رکھے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے بیٹھے اور لیٹے وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. کیسے سورج بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ آگ کا گولا ہے، اس کی حرارت سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اس کی روشنی سے دن میں ہمارے لیے کام کاج کرنا آسان ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیے الیکٹریسٹی نہیں تو روشنی نہیں. ہاں، یہ کوئی آنکھ ہونے کے باوجود بھی دکھائی نہیں دیتا. لیکن ایک ایسا آگ کا گولا اللہ نے بنایا ہے کہ مسلسل کتنے ہزار سال ہوں گے، گنتی نہیں ہے، بلین اور ملین ایئر ہوں گے، وہ چلتا جا رہا ہے، لیکن اس کا پاور، بیٹری ختم ہوتی نہیں. پوری دنیا کو روشنی اس سے ملتی ہے، اور صرف روشنی نہیں، حرارت ملتی ہے، جس کی وجہ سے پودے پنپتے ہیں، انسان پنپتا ہے. آپ دیکھیے اگر دھوپ نہ ملے تو ہڈیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، پتے بھی صحیح ڈھنگ سے بن نہیں پاتے ہیں. روشنی ضروری ہے. اللہ نے برابر روشنی رکھی. اتنا نزدیک سورج کو نہیں کیا کہ دنیا کا پورا نظام جل جائے، اتنا دور بھی نہیں کر دیا کہ ایک دم ٹھنڈا سرد پڑ جائے. ایسا رکھا ہے اتنا ہی فاصلہ زمین سے سورج کا مناسب ہے. چاند کو دیکھیے برابر گنتی اس کی ہے، پابند. مہینے میں شروعات سے لے کے اخیر تک 2 مرحلوں میں گزرتا ہے. بالکل چھوٹا ہلال دکھائی دے گا، بڑھتا بڑھتا جائے گا، اور پھر واپس درمیان میں جانے کے بعد پھر چھوٹا ہوتا جائے گا، پھر غائب. پھر نئے مہینے کے لیے کیسا پابند کر کے رکھا ہے. کون ہے جس نے پابند کیا ہے؟ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، پھر ہوائیں، سمندر، موسموں کا بدلنا، رات دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنا اور آسمان اور زمین کی بناوٹ میں غور کرنا انہیں کس نتیجے پر لے جاتا ہے؟ غور و فکر کرنے کے بعد جس کنکلوژن پہ وہ پہنچتے ہیں، جس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے ان چیزوں کو، ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ سارا نظام آسمان اور زمین کا، یہ ساری مخلوقات باطل، بے مقصد، یوں ہی فضول پیدا نہیں کر دی. کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، بس ایسی جیسے کوڑا کچرا ہوتا ہے ایسے ہی سب ڈال دیا. نہیں، ہر چیز اپنی جگہ منظم ہے، ہر چیز ایک خاص مقصد کے لیے ہے، کوئی چیز فضول نہیں ہے. ربنا ما، غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے رب، تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا کہ بس یہ بنا چلا اور ختم. کوئی اس کا مقصد نہیں.
سب مٹی ہو گیا، فنا ہو گیا، زیرو. انسان بھی ختم، جنات بھی ختم، ساری مخلوقات ختم، آسمان زمین سب ختم، پہاڑ اور سمندر سب ختم، بنا چلا ختم. ایسا نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. یوں ہی کسی چیز کو پیدا کر دینا بنا مقصد یہ عیب ہے، اور تو اس عیب سے پاک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تو بے مقصد چیزوں کو پیدا کرے اور ختم کرتے ہیں. تیرے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. تو حکمت والا ہے، کوئی بھی کام بے حکمت کیوں کرے گا؟ تو علم والا ہے، یوں ہی بے مقصد کوئی چیز کیوں کرے گا؟ ما خلقت هذا باطلا، تو یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. فقنا عذاب النار سبحانک، فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس عیب سے کہ بے مقصد پیدا کرے، بلکہ تمام عیوب سے پاک ہے. تو کچھ غلط نہیں کرتا ہے، تیرے عمل میں، تیرے فعل میں کوئی غلطی نہیں ہے، تیرے فعل میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں. فقنا عذاب النار، تو اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. مقصد ہے یہ سارا نظام انسان کے لیے بنا ہے، یہ سارا نظام انسان کی خدمت میں لگا ہوا. آپ دیکھیے انسان کے فائدے کے لیے، ساری چیزیں انسان کے فائدے ہی کے لیے کیوں کام کرتی ہیں. ہوا انسان کو فائدہ کیوں پہنچاتی ہے، بارش انسان کے لیے ضروری کیوں ہے، زمین انسان کے لیے رہنے لائق کیوں ہے، جانور انسان کے تابع کیوں ہو جاتے ہیں، پھل انسان کے لیے جسم میں جا کے کھانا، گوشت، ترکاریاں، اناج جسم میں جا کے قوت کیوں دیتا ہے، سب انسان کے لیے فائدہ مند کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو آزمایا جا رہا ہے. یہ سب انسان کے لیے بنا ہے، اور انسان اللہ کے لیے بنا ہے کہ تو نے اللہ کی بندگی کی یا نہیں، تو ایسے جیا یا نہیں جیسے اللہ چاہتا تھا. ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ سب پرفیکٹ ہے، لیکن میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں، اس میں کمیاں مجھ کو دکھائی دیتی ہیں. اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اور میری غلطیوں کی مغفرت کر دے، ان کو معاف کر دے، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے. ایسے ہی نہیں بنایا تو نے کہ بس بنایا جیے اور مٹی میں چلے گئے سب کے سب. نہیں، اٹھایا جانے والا ہے، پوچھا جانے والا ہے، حساب ہونے والا ہے. تو نے کیا کیا، کیوں کیا، مجھ کو جواب دینا ہے. تو قیامت کے دن اے اللہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، کیونکہ اگر فیل ہو گیا تو جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا. اے اللہ تو مجھ کو بچا لے. عقل مند آدمی آسمان و زمین کی بناوٹ کو دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے سب پرفیکٹلی بنا ہوا ہے، سب پرفیکٹلی چل رہا ہے، میں صحیح نہیں چل رہا ہوں. سب صحیح چل رہا ہے، میں صحیح نہیں چل رہا ہوں. ساری چیزیں اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ویسے ہی کام کر رہی جیسے اللہ نے ان کو بنایا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بنایا وہ کام کر رہی ہیں. لیکن مجھے بھی تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا. کیا میں اس مقصد کے تحت جی رہا ہوں؟ نہیں. اگر نہیں جی رہا ہوں تو اب جہنم کے راستے پر جا رہا ہوں. اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے. عقل مند لوگ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں آسمان و زمین میں غور کر کے کہ بھی میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں بنا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. اور جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کمی ہے، میں ویسا نہیں جی پا رہا ہوں جیسا اللہ چاہتا ہے، تو فوراً ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک نہ دیا جاؤں. اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگتے ہیں کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ آیتیں آپ دیکھیے، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. قرآن ہم کو سوچ دیتا ہے، اعلیٰ سوچ، کہ ایک انسان اس کی سوچ کی سطح جتنی اونچی ہوگی اس کی جینے کی سطح بھی اتنی اونچی ہوتی ہے.
انسان کی سوچ بہتر بنتی ہے، زندگی بہتر بنتی ہے، اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں. انسان کے اعمال اس کی سوچ کے تابع ہوتے ہیں. اعمال کا بگاڑ سوچ کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے. اور وہ گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا آدمی کا دل ہے. دل سوچتا ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دل سے سوچا جاتا ہے، بلکہ حقائق کو دل دیکھتا ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن دیکھی ہوئی معلومات پر اگر انسان نتیجہ اخذ نہ کرے تو معلومات فضول بن جاتی ہے. بھئی آپ آسمان میں دیکھتے ہیں بادل چھائے ہوئے ہیں، اندھیرا چھا گیا، دن میں بھی اندھیرے جیسا لگ رہا ہے اور دھول مٹی اڑ رہی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے شاید بارش ہوگی، اللہ نے چاہا تو بارش ہوگی. کیوں؟ بارش کے آثار ہیں. آپ نے ان ساری چیزوں کو، بارش نہیں دکھ رہی ہے، اس میں بارش کہیں نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس سے نتیجہ اخذ کیا. دل نتیجہ اخذ کرتا ہے آنکھوں کی معلومات سے، اصل تو دل ہوتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں. جب دل دیکھی ہوئی چیزوں سے صحیح نتیجہ نہیں نکالتا ہے تو آنکھیں ہونے کے باوجود اور دیکھنے کے باوجود دل اندھا ہو جاتا ہے. دل کا اندھا ہونا یہ انسان کے لیے واقعی اندھا پن ہے. یہ آنکھ کے اندھے پن سے زیادہ برا ہے، کیونکہ دیکھ کے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. وہ عبرت نہیں لے رہا ہے. کل جو لوگ تھے آج نہیں ہیں، کل تک جو تھا وہ آج نہیں ہے. انسان دنیا میں جی رہا اور مر رہا ہے. میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، سبق نہیں لے رہا ہے. پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ کو چیلنج کیا، نبیوں کو چیلنج کیا، نبیوں کو ستایا، اللہ کی نافرمانی کی. اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی بربادی ان کے لیے. سبق نہیں لیتا ہے. فرعون کو غرق کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا، نمرود کو ہلاک کیا، حامان کو برباد کیا، قارون کو برباد کیا. قوموں کو اللہ نے غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا. بیٹا ہو کے بھی نہیں بچا، نبی کا بیٹا ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. باپ سے کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، طوفان آیا تو آیا، میں بڑے پہاڑ کے اوپر جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچائے گا. نہیں بچ پایا. نبی کا بیٹا ہے، لیکن نبی والی زندگی نہیں ہے، نبی والے اعمال نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نوح علیہ السلام سے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح، باپ سفارش کر رہا ہے، نبی اللہ کے ہیں، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے معاف کر دے اس کو. انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ تمہارے گھر والوں میں شمار ہو. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں. نبی والے خاندان میں ہو لیکن نبی والے اعمال نہ ہو تو نبی والا نہیں، اس کی نبی سے نسبت صحیح نہیں. کیا یہ سبق ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم زبانوں سے کہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن نبی کے حکموں کو چھوڑیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑیں، نبی کی پسند کو چھوڑیں، شیطان کی پسند کو اور اہل باطل کی پسند کو، گناہ گاروں کی پسند کو اپنی پسند بنائیں، نبی کی پسند کو پسند نہ بنائیں، اللہ کی پسند کو پسند نہ بنائیں، اور پھر بھی ہم اللہ والے، پھر بھی ہم نبی والے.
اور وہاں نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، اس کا عمل اچھا نہیں، کیا اس کا عقیدہ وہ نہیں جو نوح علیہ السلام کا ہے، توحید زندگی میں نہیں ہے، اللہ کی شریعت کی اللہ کی فرما برداری، شریعت کی تابعداری زندگی میں نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، رشتہ نبی سے پیدائش کے اعتبار سے ہے، دینی رشتہ نہیں ہے۔ ابو طالب کا رشتہ دینی رشتہ نہیں ہے لیکن خاندانی رشتہ ہے، خاندانی رشتہ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، چچا ہو لیکن کام نہیں آئے گا، بیٹا ہو کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ابو طالب کو دعوت دی، قبول نہیں کی، کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے رہے، قبول نہیں کیا، اسی حال میں موت ہوگی۔ دوستوں کی بات مان لی، ابو جہل کی اور عبداللہ ابن ابی امیہ کی، اور کفر پر شرک پر ہی خاتمہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت کرنے لگے، مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، کیا فرمایا؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش نہیں، اجازت نہیں ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ خاندان والوں میں سے کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں، کفر پر خاتمہ ہوا ہے، شرک پر خاتمہ ہوا ہے، مغفرت کی دعا نہیں، جانتے بوجھتے شرک میں پڑے، اسی میں مرے، حق سامنے آیا قبول نہیں کیا، مغفرت کی دعا بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی دعا کرنے سے بھی روک دیا۔ زندگی وہ نہیں جو نبی والی، دین وہ نہیں جو نبی والا، عقیدہ وہ نہیں جو نبی والا، کامیابی نہیں ملے گی، رشتہ کام نہیں آتا ہے۔ انسانی واقعات سنتا ہے، پڑھتا ہے، اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھ کے غور نہیں کرتا ہے، یہ اندھا پن ہے۔ سبق لینا چاہیے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے اطراف دیکھتے ہیں اور عبرت لیتے ہیں، اپنے اطراف دیکھتے ہیں اور آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں، قوموں کی تاریخ میں غور کرتے ہیں، اپنے آس پاس لوگوں کی زندگی میں ان کے اعمال اور اس کے انجام کو دیکھتے ہیں اور سبق لیتے ہیں۔ سبق لینے والا عقل مند ہوتا ہے، جو سبق نہیں لیتا ہے وہ دوسرے کو عقل مند بناتا ہے اپنے برے انجام سے۔ بے آپ سامنے جا رہے ہیں، گاڑی جا رہی ہے اور ایک آدمی گڑھے میں جا کے گر گیا، اگر آپ اس سے سبق لے کے دائیں بائیں سے نکل کے نہیں جائیں گے گڑھے سے بچ کے، تو آپ عقل مند نہیں ہیں، آپ بھی گڑھے میں جا کے گر گئے۔ عقل مند کون ہے؟ جو دوسرے کی غلطی سے سبق لے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ دنیا میں ہیں، بچہ تھا، پڑھا لکھا، جوان ہوا، دکان مکان، جاب، کریئر لگا، اس میں پیسہ 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 چاہیے، پیسے کے پیچھے دوڑا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، چابی ہے، یہ گولڈن کی ہے، جمع کرو پیسہ، پیسہ ہے تو سب سلام کرتے، پیسے تو رشتہ دار بھی قریب آتے، پیسے تو کام اٹکتا نہیں، پیسے تو سب دنیا چلتی ہے اس کے حساب سے، پیسہ آنا چاہیے، پیسے کے پیچھے دوڑا 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 دوڑا، زندگی بھر لگا دیا پیسے میں، پیسہ آیا اور زندگی گئی، پیسہ آیا زندگی گئی، کیونکہ پیسہ پانے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ وقت کیا ہے؟ زندگی کا ٹکڑا ہے، زندگی کے ٹکڑے ٹکڑے دیتے 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 پوری زندگی دے دیا، پیسہ آ گیا، زندگی گئی۔ اب پیسہ انجوائے کرنا ہے، کھانے کے لیے دانت نہیں، آنت نہیں ہے، نہ دانت ہے نہ آنت ہے، چبانے کے لیے دانت نہیں، ہضم کرنے کے لیے آنت نہیں ہے۔ اب سارے دوسرے لوگ کھا رہے ہیں، یہ نہیں کھا سکتا ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، دنیا کی چیزیں ہیں۔
پھر ایک وقت آیا جوانی تھی، زندگی لگا دی، بڑھاپا آ گیا. بڑھاپے کے بعد کیا ہے اگلا اسٹیشن؟ جوانی، موت. ایک کے بعد ایک دنیا سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سارا ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. آدمی سبق نہیں لیتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں چھوڑ کے جانا ہے، ہمیشہ یہاں ہم رہنے والے نہیں ہیں. لیکن آدمی زندگی دنیا میں ایسے گزارتا ہے جیسے یہاں ہمیشہ رہتا ہے، کندھوں پہ چھوڑ کے آتا دوسروں کو، لیکن یاد نہیں رکھتا. دیکھتا لیکن سیکھتا نہیں، دیکھتا لیکن سوچتا نہیں کہ آج میں دوسروں کو کندھوں پر لے جا رہا ہوں، کل میں کندھوں پہ جاؤں گا. آج میں کسی کو مٹی دے رہا ہوں، کل مجھ کو مٹی دی جائے گی. آج میں کسی کی قبر پہ ہاتھ جھاڑ کے واپس پلٹ کے نکل رہا ہوں، کل لوگ اسی طرح سے مجھ کو اپنی قبر میں چھوڑ کے بے وفائی کریں گے. رشتہ دار، اولاد، بھائی، دوست، پہچان والے، اچھے برے، سب مجھے اسی طرح سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پھر میں اکیلا قبر میں پڑا رہوں گا قیامت تک. اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے. قیامت کے دن جواب کے لیے، حساب کے لیے اٹھنا ہے، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کا دن جب آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں سے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ اس دن ہر انسان اپنی ہی پریشانی میں گرفتار ہوگا، اپنی پریشانی میں پھنسا ہوا ہوگا. میرا مسئلہ ہے، کہیں دوسرا آ کے مجھ پر حق نہ جتایا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. کہیں وہ اپنے حق کا تقاضا نہ کر لے، کہیں وہ میری شکایت نہ کر دے. کوئی کسی کا نہیں ہوگا. جس کے لیے آج دنیا میں دیکھیے، اولاد کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے، لیکن اولاد جب کچھ بن جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ بے وفائی. کیونکہ بڑھاپے میں ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں. اولاد واقعی ماں باپ سے سلوک کرتی نہیں. ان کے لیے ابھی ماں باپ بولتے بیٹے تیرے لیے سب کچھ کیا ہم نے، آج تو ہمارے ساتھ ایسا کر رہا. راتوں کے لیے، ہاں راتوں میں تیرے لیے جاگے ہم لوگ، تجھ کو کما کے ہم نے کھلایا، خود بھوکے رہے تجھ کو کھلایا، تیرے لیے دوڑ دھوپ کی، تیری دواؤں کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا، تیرے ایجوکیشن کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا. ہم نے تیرے لیے خواب دیکھے، تجھ کو ہم نے آج اتنا سب کچھ بنا دیا، تو نے ہمارا حال یہ بنایا. تو ہماری بات تک نہیں سنتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا تک نہیں ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. کیا اسی دن کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا؟ دنیا ہی میں انسان دیکھ لیتا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے. اور کتنا بھی آپ کا ہمدرد ہو، آپ کا بڑھاپا اپنے اوپر لے سکتا ہو، آپ کی بیماریاں اپنے اوپر لے سکتا ہے، وہ آپ کی تکلیف خود اٹھا سکتا نہیں. آپ کی تکلیف آپ کی ہے، آپ کا مسئلہ آپ کا ہے، وہ آپ کسی اور پر ڈال نہیں سکتے، کوئی چاہ کے بھی نہیں لے سکتا. لاؤ بھائی آپ کی بیماری میں لے لیتا ہوں، نہیں ہو سکتا ایسا. قیامت کے دن ہمارے گناہ کوئی لے گا؟ ہمارا حساب کوئی کہے گا تم حساب مت دو، میں دیتا حساب تمہارا؟ کوئی کرے گا ایسا؟ اس کی کیا تیاری ہے؟ کیوں آئے یہاں پہ ہم لوگ؟ کیوں جی رہے ہیں دنیا میں؟ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ کھاؤ پیو مر جاؤ، کھاؤ پیو موج مستی کرو، بس کھاؤ یہاں وہاں گھومو، کام کاج کرو، پیسہ جماؤ، سب کر کے پھر مر جاؤ، مٹی میں مل جاؤ. یہ مقصد ہے ہمارا؟ نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور شیطان بھلا دیتا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، تم سے حساب لیا جائے گا اور اس کے مطابق تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا.
اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، قیامت آ کر رہے گی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے رہے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تم یہاں دیکھنے میں لگ جاؤ اور دیکھتے ہی رہو اور دیکھتے دیکھتے زندگی نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی رنگینی میں پھنس کر تم اپنے مالک کو بھول جاؤ، اپنے مقصد کو بھول جاؤ. دنیا میں رہ کر دنیا کو دیکھتے دیکھتے تمہاری زندگی نکل جائے. دنیا اپنی طرف تم کو کھینچ لے، اللہ سے دور کر دے. کہیں ایسا نہ ہو. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز شیطان کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. کہیں وہ تم کو اس دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمہارا مالک بڑا مغفرت کرنے والا ہے، کتنے بھی گناہ کرو کیا ہے، وہ تو مغفرت کرتا ہے نا، کرے گا. اور قیامت کے دن تم جاؤ اور تمہاری مغفرت نہ ہو، اللہ تم کو سزا دے دے، جہنم میں ڈال دے اور معاف نہ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا ایسا نہیں ہے، سب کو معاف کرے گا ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کھولیے پڑھیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو بالکل ہی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. نبی کے بیٹے کو بھی نہیں بخشیں گے، نبی کے چچا کو بھی نہیں بخشیں گے، نبی کی بیوی کو بھی نہیں بخشیں گے. لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی. شرک کے بارے میں تو مغفرت کا سوال ہی نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن شرک سے کم گناہ ہوگا. شرک کی کیٹیگری کا نہیں، شرک نہیں، کفر نہیں، نفاق نہیں، اس لیول کا گناہ نہ ہو جو اسلام سے باہر کرنے والا ہو، جو کافر بنانے والا ہو. اس سے کم تر گناہ ہو تو کیا سب کے لیے معاف کریں گے؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے جس کو چاہیں گے معاف کریں گے. کسی کو چاہیں گے معاف کریں گے، کسی کو نہیں چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے. تو کیا ہم کو معلوم ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہو سکتا ہے ہمارا نمبر ان لوگوں میں لگے جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور جہنم میں ڈال کے صفائی کرنے کے بعد پھر نکالے گا. اگر ایمان ہو تو، ایمان پہ خاتمہ ہوا ہو تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. لیکن آدمی اللہ سے امیدیں باندھ لیتا ہے، نہیں اللہ معاف کرے گا. کیوں؟ شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے. نیکیاں کرنے کے ساتھ اللہ سے امید باندھنا یہ اچھا ہے کہ میں نے نیکیاں کی، اچھے اعمال میں آدمی لگے، اور ماضی کے گناہ ہیں آدمی امید باندھ لے کہ اللہ سے امید ہے اللہ معاف کرے. کیونکہ میں واپس تو پاسٹ میں جا نہیں سکتا نا. اب اچھا جی رہا ہوں لیکن پہلے بہت غلطیاں ہوئی مجھ سے، اللہ سے امید ہے اللہ معاف کرے گا، یہ ٹھیک ہے. لیکن آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہے اور اس امید کے ساتھ گناہ کرے رب بڑا رحیم ہے اور گناہ کرے، یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے. علماء نے کہا ہے کہ یہ امید نہیں ہے، یہ رجا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کی امید میں گناہ کرتا چلا جائے. امید یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں آدمی حال میں نیک بن جائے، لیکن پچھلے گناہوں کے بارے میں اللہ سے امید رکھے کہ میرا پاسٹ غلط ہے لیکن آج تو میں صحیح ہوا نا، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ میرے پاسٹ کو، میرے ماضی کو معاف کر دے گا. یہ ٹھیک ہے. لیکن آدمی آج گناہ کرتا رہے، سدھار اس کی زندگی میں نہ آئے،
بگاڑ پر بگاڑ ہو. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, کہیں وہ دھوکے باز شیطان تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ مغفرت کر دے گا تمہاری. کیسے بھی جیو چلتا, کچھ بھی کرو چلتا, کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. دھوکہ ہے. پھر کیوں دیا اللہ نے دی؟ کیوں بنائی جہنم؟ جب سب کو معاف کرنے والا ہے تو دین کیوں دیا؟ کیوں سزائیں رکھی دنیا میں؟ کیوں آخرت میں سزا رکھی؟ کیوں حساب کا دن رکھا؟ کیوں قصاص رکھا آخرت میں؟ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک؟ کیا بدلہ صرف نیکیوں کا ہوتا ہے؟ کیا گناہوں کا بدلہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ظلم کا بدلہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر وہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے, سورہ فاتحہ پر غور کیجیے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امید کے بعد اللہ نے خوف بھی دلایا ہے. یہ انسان کے ایمان کا عیب ہے کہ وہ صرف امید باندھے, اللہ سے ڈرے نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کہا الرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد کہا مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے, وہ بڑا رحم والا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ دے گا, وہ فیصلہ کرے گا, عدل انصاف کرے گا. اس دن کوئی عدل انصاف کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے, کوئی بادشاہ نہیں ہوگا, سارے پاور ختم. لمن الملک اليوم. دنیا میں کوئی جج ہے رشوت لے کے غلط فیصلہ کر دیتا ہے, کوئی بادشاہ ہے غلط آرڈر دے دیتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے. قیامت کے دن نہیں ہوگا. قیامت کے دن ایک ہی فیصلہ کرنے والا, ایک ہی بادشاہ ہوگا, سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا. لمن الملک اليوم, اللہ خود کہے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا. اس ایک اللہ کے لیے جو بڑا قہر والا ہے, زبردست غلبے والا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, آج اس کی بادشاہت ہے. اس دن کوئی رشوت کام نہیں آئے گی, جھوٹ کام نہیں آئے گا, چالاکی کام نہیں آئے گی. انسان چھپا نہیں پائے گا, جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سامنے آئے گا. یوم تبلی السرائر, اس دن بھید سب کے سامنے لائے جائیں گے. صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ ان اعمال کے پیچھے کام کرنے والی نیتیں, وہ نیتیں بھی سب کے سامنے آ جائیں گی. اندر کا بھی باہر آ جائے گا. کیوں اس نے کام کیا؟ اللہ کے لیے کیا کہ نہیں کیا؟ اچھی نیت تھی یا نہیں تھی؟ لوگوں کا دل میں بھلا چاہتا تھا یا صرف اپنا ہی فائدہ چاہتا تھا؟ بیوقوف بنایا تھا یا واقعی لوگوں کے لیے کیا تھا؟ یوم تبلی السرائر, اس دن فیصلہ ہوگا انسان کا. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور سارا اندر کا بھی باہر آئے گا. ایک دن آنے والا ہے, شیطان کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. کچھ نہیں ہوتا, کرو, اللہ غفور رحیم ہے. گناہ پر گناہ کرو, عبادات چھوڑو, حلال حرام ایک کر دو, ظلم کرو, زیادتی کرو, کسی کا حق مت دو, دھوکہ دو, چوری کرو, جھوٹ بولو, ظلم کرو, خیانت کرو, غبن کرو, سب کچھ کرو, کچھ نہیں ہوتا ہے. قانون میری جیب میں ہے. دنیا کا قانون ہو سکتا ہے, اللہ کا نہیں. قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اس دھوکے میں مت پڑے رہنا, اس گمان میں مت رہنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. دنیا میں انسان پر ظلم ہوتا ہے, کوئی کسی کی زمین کھا گیا, کوئی جائیداد کھا گیا, کوئی اس کی تنخواہ نہیں دیا, کوئی مار پیٹ کیا, کوئی عزت خراب کیا. دنیا میں آدمی جب طاقت پاتا ہے تو کمزور پر ظلم کرتا ہے, کبھی رشتہ داروں پر, کبھی پڑوسی پر, کبھی اجنبی پر, کبھی رشوت کی وجہ سے, کبھی سیاست کی وجہ سے, کبھی پہچان کی وجہ سے, کبھی کسی اور وجہ سے. اس کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہوتی ہے, دوسروں پر ظلم کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.
اس گمان میں مت پڑے رہنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ظالم جو کچھ کر رہے ہیں ان کی کرتوت سے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے ایک ایسے دن تک کے لیے جب وہ آئے گا تو آنکھیں کھلی کی کھلی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. گھبراہٹ کی وجہ سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم. وہ دوڑے دوڑے چلے جائیں گے حشر کے میدان کی طرف اپنی قبروں سے نکل کے. مہطعین دوڑ رہے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم سر اٹھائے اوپر دیکھ رہے ہوں گے آسمان و زمین کا نظام جو تباہی سب طرف دکھائی دے گی. آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. آسمان کھل جائے گا دروازے اس میں بن جائیں گے. ان دروازوں سے فرشتے نازل ہوں گے. اب فیصلہ ہونے والا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس دن جبریل اور سارے فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے. وعرضوا علی ربک صفا. انسان بھی سارے جنات بھی سارے رب العالمین کے آگے پیش ہوں گے. صف لگائے کھڑے ہوں گے. اب زندگی کا حساب ہونے والا ہے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم. نگاہیں جب ان کی یہاں دیکھ رہے ہوں گے تو واپس لوٹے گی نہیں نگاہوں کی طرف. ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوں گے. وافئدتہم ہوا. اور ان کے دل خالی ہو گئے ہوں گے کہ دل ایسا کہ دل میں کچھ ہے ہی نہیں. اندر دل خالی کھوکھلے پڑے ہوں گے کہ ان کی سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوں گے. ایسا دن آنے والا ہے. جو دنیا کی زندگی دی تھی کیوں دی تھی؟ کیا کیا؟ منمانی کیا، برائیاں کیا، رب کی نافرمانی کی، لوگوں پر ظلم و زیادتی کی، عیاشی کی، جو جی میں آئے کیا. کبھی سوچا نہیں کہ میرے عمل کا کچھ نتیجہ اور انجام بھی آئے گا سامنے. کوئی دن آنے والا ہے جس میں مجھ سے پوچھا جائے گا کیوں کیا، کیا کیا. اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا. اللہ نے یوں ہی پیدا کر دیا کہ بس یہاں 4 دن جی اور مر جائے اور ختم ہو جائے اور کوئی حساب نہیں. زندگی ہے. جب یہ زندگی ہے اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑا بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر چیز کا ہم نے ایک جوڑا بنایا ہے تاکہ تم غور کرو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا. مرد عورت، رات دن، صبح شام، اندھیرا اجالا. ہر چیز کا آپ دیکھیے ایک جوڑا ہے. تو پھر دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ بس پیدا ہوئے، کھائے پیے، جوان ہوئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، ختم. دنیا کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اس کا جوڑا آخرت ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. ہم نے ہر چیز کے لیے ایک جوڑا بنایا تاکہ اس کو دیکھ کے تم سوچو. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. تم غور کرو، نصیحت لو کہ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھر دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے. دنیا کی کہانی دنیا میں ختم ہوگی ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا ختم ہونے کے بعد ایک دوسری دنیا ہے. یہ عمل والی وہ انجام والی. یہ عمل والی وہ انجام والی. ایک انجام والی دنیا بھی ہے جس میں دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. اگر اچھی زندگی جیا تو انعام، اور اگر بری زندگی جیا تو سزا. بے مقصد زندگی نہیں ہے. یوں ہی فضول اللہ نے پیدا نہیں کر دیا کھاؤ پیو مر جاؤ. ایک مقصد ہماری زندگی کا ہے جس کو جاننا ضروری ہے. اس کو جاننا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟
ایحسب الانسان، اب دیکھیے قرآن میں کتنی صفائی سے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم قرآن سے ویسے جڑے ہوئے نہیں جیسے جڑے ہوئے ہونا چاہیے. ہم رمضان میں جڑ جاتے، اس کے بعد جو کٹ جاتے تو پھر کٹ ہی جاتے ہیں. اور قرآن سے جڑے بھی ہیں تو کیسے؟ مولانا صاحب نانی مر نہیں رہی ہے تو کچھ کیا کریں؟ سورہ یاسین پڑھو، مر جائے گی. والد صاحب کا انتقال ہوا، قرآن خوانی کرو. نیا گھر لیے، قرآن خوانی کرو. ایک گھر سے دوسرے گھر میں انتقال ہو رہا، قرآن پڑھو. اور دنیا سے آخرت میں انتقال ہو رہا، قرآن پڑھو. ہم نے مرنے والوں کے لیے قرآن کو رکھا ہے، زندوں کے لیے قرآن خوانی کس کی ہے؟ زندگی ہونا چاہیے. وہ خود پڑھیں، مرنے والوں کے لیے نہیں، وہ خود اپنے لیے پڑھیں اور اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور دوسری جگہ کہا ھدی للناس. یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہم ہدایت کے لیے قرآن پڑھیں، اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لینے کے لیے، گائیڈنس کے لیے قرآن کو پڑھیں. ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں قرآن کو. معلوم نہیں کیا ضد ہے ہماری، ہم سمجھیں گے نہیں قرآن. ایسی مرنا ہے ہم کو. قسم کھائیے گویا کہ میں مروں گا تو قرآن نہیں سمجھ کے مروں گا. کتنا بڑا طبقہ ہے. قرآن کوئی آدمی آ کے عربی میں بات کرے بیٹھ کے، کیا بولتا ہوں، کیا بول رہے تھے؟ بول رہا تھا، اللہ نے بول تو صحیح، کیا بول رہے تھے؟ ارے بول رہا تھا، بس عربی میں بول رہا تھا کچھ، بتاؤ تو صحیح کیا بول رہا تھا. ایک دیہاتی جنگلی جاہل آدمی آ کے آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے آپ کے دوست سے عربی میں 2 باتیں کر لی. بہت بڑا بادشاہ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، جان پہچان بھی نہیں، اجنبی آدمی ہے. گیا عمرے کے لیے، بیٹھا وہاں پہ چائے پی رہا تھا، کوئی عرب آ گیا، بولا کچھ عربی میں بات کر لیا مولوی صاحب کے ساتھ میں. پوچھتے مولوی کیا بول رہا تھا وہ؟ بولے آپ کو کیا کرنا ہے نا، بتاؤ تو صحیح کیا بول رہا تھا. کتنا شوق ہے ایک جاہل گنوار دیہاتی کی بات جاننے کا شوق ہے. مجھ کو عربی نہیں آتی لیکن بولا کیا وہ ذرا بتاؤ تو صحیح. رب العالمین کا کلام عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن ذرا کبھی دل میں احساس نہیں ہے کہ اس کا اللہ نے کہا کیا ہے مجھ سے. وہ تیرے لیے آیا ہے. وہ دیہاتی عرب تیرے لیے نہیں آیا تھا، وہ اس کے دوست سے بات کر کے چلا گیا، مولوی صاحب سے بات کر کے چلا گیا. ان کا معاملہ تھا. وہ رب العالمین کا کلام تو تیرے لیے آیا ہے نا. لیکن تیرے اندر دل میں کبھی حرکت پیدا ہوتی ہے، میرے رب نے جو کلام بھیجا ہے میرے لیے بھیجا ہے، یہ پیغام میرے لیے ہے. کیا ہے اس میں؟ واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ جائے، بیوی، دوست، بھائی کہے دیکھو چچا نے ایک میسج بھیجا تمہارے لیے. ہاں کیا ہے؟ جانے تو چھوڑ دو، کیا ہے، چچا ہی تو ہے. ایک میسج نہیں پڑھا تو کیا جاتا؟ ارے بتا میرے لیے ہے نا وہ میسج، پڑھنے دے مجھ کو. ارے ذرا لمبا ہے، ارے رہنے دے، لاؤ میرے کو دیکھنا ہے کیا بولے، وہ کچھ امپورٹنٹ ہوگا. اور جو اللہ کا پیغام قرآن میں آیا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. چچا کا پیغام، دوست کا پیغام وہ امپورٹنٹ ہے، اللہ کا پیغام اہم نہیں ہے. سوچئے ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان اس گمان میں پڑا ہوا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، اتنا اچھا جسم دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، کام کرنے کے لیے ہاتھ، اور دنیا میں یہاں وہاں جانے کے لیے پاؤں، سب کچھ دیا. اور اتنی ساری نعمتیں اس کو دیں، کھایا پیا کمایا سب کچھ اس کو ملا یہاں پر. اس کے بعد میں بوڑھا ہو گیا اور مر گیا، زمین میں مل گیا، مٹی میں چلا گیا، اور اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. یہ سب کچھ تجھ کو دیا، تو نے اس میں کیا کیا؟ اولاد کو کچھ پیسہ دیا، ہاں پوچھتا کیا کرا پیسے کا؟ اپنے نوکر کو پیسہ دیتا، کیا کرا پیسے کا؟ ذرا حساب لا. آپ کی دکان میں کام کرنے والا ہے، آپ اس کو کچھ رقم دے دیں اور کام دے دیں، آپ اس کے واپس آنے کے بعد پوچھتے نہیں کیا ہوا،
بولے ہوا تم کو کیا کرنے کا؟ تو بتا کیا کیا؟ پیسہ میرا ہے، تو میرا غلام ہے، تو میرے پاس کام کرتا ہے اور میرے پیسے ہیں، حساب مجھ کو دے۔ اللہ کی اتنی ساری نعمتیں اور تو اللہ کا بندہ، سر سے لے کے پاؤں تک تو اللہ کا محتاج، تجھ کو وجود دینے والا، تجھ کو رزق دینے والا، تجھ کو نعمتیں دینے والا، وہ تجھ سے پوچھے گا نہیں؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس گمان میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ اللہ اس کو کوئی دین دے، شریعت دے، نہ اللہ اس سے حساب لے، کیا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان لوگوں سے جو منمانی کر کے گئے ہیں۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیا سمجھا تھا؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول پیدا کر دیا بے مقصد، اور پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے تھے دنیا میں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، جو چاہے کرو؟ جواب نہیں دینا ہے۔ کیا پلٹ کے نہیں جانا ہے؟ نہیں، مٹی میں مل گئے، ختم، قصہ تمام، کہانی ختم۔ کیا تم یہ سمجھتے تھے؟ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم کو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب نہیں دینا ہے؟ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، واپس اللہ اٹھائے گا نہیں؟ کیا اس بھرم میں تم پڑے ہوئے تھے؟ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ان لوگوں سے جو زندگی کو بھلا کے منمانی کر کے دنیا سے گئے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم اس گمان میں پڑے رہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ قیامت کے دن آدمی کو اللہ پوچھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو یہ سمجھتے ہیں دنیا ایسی بنی ہوئی ہے اور ایسی ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی فیصلہ نہیں اور کوئی انجام نہیں ہے، کچھ بھی کرو۔ ایک بڑا طبقہ انسانیت کا یہ مانتا ہے کہ مٹی میں ملنے کے بعد میں سب ختم ہو جاتا، تو مطلب پھر یہ زندگی اچھے سے جیو۔ اچھے سے کا مطلب انجوائے کرو، کون دے گا مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ اور بدقسمتی سے بعض اوقات کچھ پڑھے لکھے مسلمانوں کی زبان سے بھی، نام کے مسلمان، ان کی زبانوں سے بھی یہ بات نکلتی، کون دے گا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کوئی آیا کہ قبر میں سے؟ کون بولا واپس زندہ ہونے والے ہیں؟ کون دیکھا؟ آئے کہ باپ دادا تمہارے واپس نہیں آئے نا، نہیں آتا کوئی بھی۔ گئے کا مطلب گئے، تو جو ہے اس کو انجوائے کرو، پارٹی کرو، کھاؤ پیو، اپنے آپ کو اچھا بناؤ، ہیلتھ اچھی بناؤ، خوبصورتی اچھی بناؤ، عورتیں بھی اپنی بیوٹی میں لگے ہوئی اپنے آپ کو مزین کرو، اچھے کپڑے پہنو، زیورات پہنو، پیسہ جماؤ، انجوائے کرو، یہاں گھومو وہاں گھومو، مزے کرو، ایک دم انجوائے کرو۔ جو آخرت کو نہیں مانتا ہے وہ دنیا کو مانتا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا وہ دنیا کو مانتا ہے اور دنیا کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا، جتنا انجوائے کر سکتا کرو، پھر وہ صحیح طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی جواب تو دینا نہیں ہے۔ پھر کسی پہ ظلم بھی کیا تو کیا جواب دینا ہے بھائی؟ غلط طریقے سے بھی کیا تو کیا جواب دینا ہے؟ جھوٹ دھوکہ چوری خیانت کرا تو بھی کس کو جواب دینا ہے؟ دنیا میں جو کر سکتے کر لو۔ ایک بڑا طبقہ آپ دیکھیں مغرب میں ایسا ہے، بھائی جب آخرت ہے ہی نہیں، جواب دینا ہی نہیں کسی کو، تو صحیح غلط کیا ہے؟ صحیح غلط تب ہوگا جب کوئی مالک ہو اور پوچھنے والا ہو، مجھ کو جو صحیح لگا وہ صحیح۔ آپ اگر آخرت کو نہ مانے، بھی صحیح غلط کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بھی جب یہ دنیا ہی دنیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی انجام نہیں، نہ جنت نہ جہنم، تو پھر میں سہ کیوں جیوں؟ میں ظلم کیوں نہیں کروں؟ میں چوری کیوں نہیں کروں؟ میں دھوکہ کیوں نہیں دوں؟ میرے فائدے کے لیے میں کروں گا۔ آدمی کی مینٹالٹی یہ بن جاتی ہے۔ آخرت کا عقیدہ ہے جو اس کی دنیا کی زندگی کو ریکٹیفائی کرتا ہے، نہیں حساب دینا ہے، پکڑا جاؤں گا، سزا ملے گی۔ اب راستے میں دیکھیے، اگر پولیس نہیں ہو
ट्रैफिक सिग्नल का कोई पालन करता है? कौन देख रहा? चलो। लेकिन जैसे ही देखता है कि आज का दिन तो हाँ इस्तिकबाल का दिन दिख रहा है भाई, सब पुलिस जिधर उधर दिख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उसको साइड में लिए, उसको हेलमेट के लिए, उसको बेल्ट के लिए, हाँ उसको लाइसेंस के लिए पकड़ रहे सबको, सिग्नल तोड़ा तो पकड़ रहे हैं उसको, साइड में लो। अब ये जब सिग्नल देखता, जब तक कि हरी बत्ती उसको नहीं दिखती है, जब तक उसकी गाड़ी चालू नहीं होती है, नहीं, सिग्नल नहीं तोड़ना है। क्यों? इसलिए कि सिग्नल तोड़ेगा तो सज़ा मिलेगी, उसको फाइन देना पड़ेगा, नुकसान होगा। जब आदमी को अंजाम की फिक्र होती है तो अमाल की इस्लाह होती है। अमल में सुधार कब आता है? जब अमल का जवाब देना है और फिर या तो इनाम है या तो सज़ा है, यह आदमी के जहन में होता है। जब तक कि हिसाब का खौफ नहीं होता है तब तक कि अमल की इस्लाह नहीं होती है। अगर आप मकसदियत और आखिरत में जवाबदेही को आप छीन लें इंसान से, तो इंसान के अमाल में बिगाड़ आता है। फिर इंसान नहीं, इंसान जानवर बन जाता है, बल्कि जानवर से भी बदतर हो जाता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, अल्लाह ने फरमाया वो चौपायों की तरह हैं, जानवरों की तरह है, बल्कि जानवरों से भी गए गुजरे हैं। आदमी जब अल्लाह को भूल जाता है, आखिरत को भूल जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में बिगाड़ आता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़ना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, हमने आसमानों को और ज़मीन को बातिल बेमकसद पैदा नहीं किया है। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये इनकार करने वालों का गुमान है जो अल्लाह को आखिरत को नहीं मानते। वे समझते हैं कि दुनिया यूं ही बन गई है और यूं ही ख़त्म होने वाली है। अल्लाह ताला फरमाता है अम नजअलुल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति कल मुफ़सिदीन फिल अर्द, क्या तुम ये समझते हो कि हम ईमान लाने वाले, सच को सच मानने वाले, हक को हक मानने वाले और फिर अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले, बुराई से बच के नेक काम करने वाले, ईमान लाने वाले, अमल करने वाले, अमल सालिह का एहतमाम करने वाले, क्या हम उनको उनके बराबर कर देंगे जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, ज़मीन में अक़ीदे और अमल का बिगाड़ फैलाते हैं? हम बिगाड़ वालों को और सुधार वालों को बराबर कर देंगे? अम नजालुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या तुम ये समझते हो कि हम मुत्तकीन को फुज्जार के बराबर कर देंगे, जो अपने आप को बुराइयों से बचा के रखते हैं, पाक साफ जिंदगी गुजारते हैं, न अल्लाह के बारे में बुराई करते हैं, न लोगों के साथ बुरा मामला करते हैं, बचा के जीते हैं, मुत्तकीन। हम उनको इनके बराबर कर देंगे जो फुज्जार हैं, जो बेलगाम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, जो गुनाहों में तेजी के साथ दौड़ते हैं, कोई लगाम उनको नहीं है। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या तुम ये समझते हो कि दोनों बराबर हो जाएंगे? ये भी मिट्टी में गया, वो भी मिट्टी में गया, खत्म, दोनों बराबर? भैया आखिरत अगर नहीं है तो क्या है फिर? ये बचा के जिया, नेक जिंदगी गुजारा, हराम से बचा, बुराइयों से बचा, मरा, खत्म, कुछ भी एंजॉय नहीं किया, कुछ भी एंजॉय नहीं किया, परहेजगार जिंदगी गुजारा, मिट्टी में गया। ये पूरा एंजॉय किया और गलत भी एंजॉय किया और बहुत गलती किया, बुरे से बुरा जो कर सकता सब किया, वो भी मिट्टी में गया, दोनों बराबर हो गए। कैसा हो सकता? इसको इनाम नहीं मिला, इसको सजा नहीं मिली, कोई पकड़ने वाला नहीं था, इसको कोई पूछने वाला नहीं था और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं था, दोनों मिट्टी में चले गए। ऐसा समझते हो हम ऐसा कर देंगे? इतनी सलाहियतें इंसान को दे के, जिस्मानी एतबार से और दिल और सोच और फिक्र के एतबार से ये सारी सलाहियतें दे के, इतनी नेमतें दे के, कोई हिसाब नहीं। तुम जरा सा कुछ देते हो, हिसाब लेते हो, और अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, हकदार को हक नहीं दिलाएगा, पूछ नहीं होगी। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या तुम ये समझते हो कि हम मुत्तकीन को फुज्जार की तरह, गुनाहगारों की तरह कर देंगे? ऐसा नहीं है।
اس سوال اللہ تعالیٰ نے بندوں سے پوچھا، کہا یہ جو گمان ہے کہ سب مٹی میں جانے والے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، سب ختم، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرنے والے ہیں. تو کوئی ایسا اگر مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ کیا مقصد ہے انسان کی تخلیق کا؟ سب کچھ مقصد سے، تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، انسان کو اپنے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. بتوں کے آگے، پیڑ پودوں کے آگے، سورج چاند کے آگے، قبروں کے آگے جھکیں نہیں. میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، توحید کے لیے. ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا کہ اپنی پوری زندگی رزق کمانے میں لگا دیں. بھائی کماؤ، رزق کماؤ، کھانا پینا کپڑا اور یہ ساری چیزیں ان کے جمع کرنے میں پوری لائف اپنی لگا دیں. ما ارید منہم من رزق، میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ رزق کے پیچھے اپنی زندگی کھپا دیں اپنے لیے. وما ارید ان یطعمون، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے لیے نہیں، ٹھیک ہے مجھے کھلائیں. اللہ کھاتا ہے نہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اللہ کو کیا کھلائیں گے؟ اللہ تعالی رزاق ہیں، وہ بندوں کو رزق دیتا ہے، یہ اللہ کو کھلائیں گے؟ اللہ کھاتا نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ رزاق ہے. ذو القوۃ المتین، بڑی قوت والا ہے اور بہت شدید ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، وہ بہت قوی ہے، وہ بہت متین ہے. یہاں آپ دیکھیں اللہ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور صرف انسان کو نہیں جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر جیے، آزاد نہیں، شیطان کے بندے نہیں، شیطان کے بندے نہیں. جیسا شیطان ان کو وسوسے دل میں ڈال رہا ہے، چل جوا کھیلیں گے، چل چل فلم دیکھیں گے، چل چل چوری کریں گے، چل جھوٹ بولیں گے، چل زناکاری کریں گے، چل یہ کریں گے، انجوائے کریں گے. شیطان جیسا بولتا ویسا پیچھے. شیطان کا بندہ، شیطان کا غلام، شیطان کے حکموں کا تابع اس کے لیے نہیں بنایا ہے. نفس کا غلام نہیں، میرا دل جو بولا میں کرتا نہیں، میرا رب جو بولا میں کرتا. میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھ کو پیدا کیا، اس نے مجھ کو ساری صلاحیتیں دی، اس نے سارا رزق دیا. اب وہ جو حکم دے گا میں کروں گا. مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے جیوں، درہم و دینار کا نہیں، سماج کا بندہ نہیں، خواہشات کا غلام نہیں، شیطان کا غلام نہیں، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنا. یہ ہمارا مقصد ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کیوں پیدا کیا انسان کو، کیوں اس کو زندگی دی، کیوں موت آتی، کیوں موت کے بعد پھر زندگی ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کو یاد رکھیے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت بنائی، زندگی بنائی. زندگی اور موت کا نظام کیوں آدمی سوچتا ہے کیوں مرتا آدمی؟ زندگی آتی کہاں سے؟ ایک قطرہ ہے جو مرد سے الگ ہوتا ہے، عورت کے رحم میں جا کے وہاں سے بچے کی بنیاد پڑتی ہے، عورت کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے. بے جان قطرے میں ایک وقت کے بعد جان آتی ہے. کہاں سے جان آتی؟ کیسا آتی؟ اچانک کیسا جان آ جاتی؟ کہاں سے آتی ہو جان؟ پھر باہر آتا دنیا میں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اس کے بعد موت، جان نکل جاتی.
سر کی جگہ سر ہے، ہاتھ ہاتھ، پاؤں پاؤں، سب کچھ اپنی جگہ ہے. اس میں سے گیا کیا؟ نکلا کیا؟ جان کہاں جاتی جان؟ زندگی موت کا جو نظام اللہ نے بنایا، کیوں بنایا؟ کیوں آتا دنیا میں آدمی اور کیوں جاتا یہاں سے، اور کہاں جاتا اور کیا ہونے والا اس کا؟ یہ نظام جو اللہ نے بنایا، کیوں بنایا ایسا کہ 4 دن جی کے آدمی دنیا سے چلا جاتا؟ کاہے کو آتا ہے یہاں پہ؟ کیوں ملی انسان کو زندگی اور کیوں مر جاتا وہ؟ زندگی اور موت کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تھوڑی سی زندگی تم کو دیتا ہے، اس کے بعد موت آ جاتی، اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. ٹیسٹ کس میں ہو رہا؟ اچھا عمل کون کرتا ہے، اچھا کون جیتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کون کرتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، جھومر اچھا ہو، قالین اچھا ہو، دیوار اچھی ہو، فریج اچھا ہو، اے سی اچھا ہو، کولر اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، عورتیں زیورات اچھے ہوں، چہرہ اچھا ہو، خوبصورت دکھے، گاڑی اچھی ہو. انسان آج چیزوں کو اچھا بنانے میں لگا ہوا ہے، چیزیں چھوڑ کے قبر میں اس کو جانا ہے. سب اچھا بنایا، بہت اچھا کرا، تو خود اچھا بنا کیا؟ اللہ کے سامنے کیا پیش ہوگا؟ تیرا گھر، تیرے زیورات، تیری گاڑی موٹر، تیرے جھومر اور تیرے قالین، تیری دیواریں، تیری گھڑی، تیرا موبائل فون، تیرے کپڑے. اللہ کے سامنے کیا پیش ہوگا؟ تو سب اچھا بنایا تو نے، تو خود اچھا بنا کیا؟ آدمی چیزوں کو اچھا بناتے بناتے اپنے آپ کو اچھا بنانا بھول جاتا، اور یہ سب سے بڑی بے وقوفی انسان کی ہے. شیطان لگا لیتا، سب اچھا بنا، سب اچھا بنا، گھر ایسا بنا، گھر کے سامنے گارڈن ہونا کتنا اچھا لگتا ہے. وہ چیزوں کو اچھا بناتا، گاڑی صاف ستھری رہنا، ایک دم اچھی چکا چک، ہاں گاڑی ایسی رہنا چاہیے، موبائل اچھا ہونا چاہیے تیرے پاس، گھڑی راڈو اچھی ہونا چاہیے، جوتے ایسے کہ بس لوگ دیکھتے رہ جائیں، سب اچھا ہو، کپڑے ایک دم زبردست. ساری چیزیں آدمی اچھی 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 چکر میں اپنی زندگی خراب کر دیتا ہے. تو اچھا بن، ایسا بن کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے اچھی جگہ لے جائے، جنت میں. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، کسی اور کے نہیں، اور ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، چیزوں کو نہیں. چیزیں بنا کے بھی اعمال اچھے بنتے، اچھی بات ہے نا، کیا مسئلہ ہے بھئی؟ اچھی گھڑی پہننا منع ہے کیا؟ اچھے جوتے پہننا منع ہے؟ اچھے گھر میں رہنا منع ہے؟ اچھی گاڑی منع ہے؟ نہیں، منع نہیں. پیسہ کما، لیکن پیسہ کمانے میں اعمال کو خراب مت کر. مال کے چکر میں اعمال کا بگاڑ، یہ بے وقوفی ہے. اعمال اچھے رکھ، اس کے ساتھ اگر دنیا تیرے پاس آتی ہے یہ اور بھی اچھا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم کو دعا سکھائی، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ آخرت کو بہتر بنائیں، اور آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے، ایمان و عمل کام آئے گا. اس لیے دنیا کا مقصد یاد رکھیں کہ دنیا میں ہم یوں ہی جی کر ایسی زندگی گزار کے جانے کے لیے نہیں آئے. زندگی ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کا اچھا بندہ بنائیں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اور اپنے آپ کو بگاڑ سے بچائیں. آخرت کی تیاری کریں. آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ چھوڑ کے جانا ہے. اصل وہاں کامیابی ہے. جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ سچا کامیاب ہے. جو وہاں ناکام ہو گیا، چاہے یہاں بادشاہ ہو، فیل ہے وہ. آخرت کے لیے ہم جینے والے بنیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے.
اور ہمیں ایمان و عمل والی زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب لوگوں میں شامل ہونے والوں میں بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔